بہت معذرت کے ساتھ اس وقت اگر 6-7 ہزار روپے کسی بندے کی تنخواہ ہو، کچھ نہیں ہے تنخواہ، اور اس کا کوئی بچہ بھی نہ ہو، تو کیا جائز طریقے سے 3 وقت کی روٹی پوری کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. یعنی کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ 5-6 ہزار کوئی چیز نہیں. تو یہ بہت ظلم ہے. یہ ادارے کیا لوگوں کو یہ طبقاتی تفاوت ہے نا کہ ایک کروڑوں کا مالک ہے، دوسری طرف کسی کے پاس کوئی نہیں. یہی تو سب سے بڑی خرابی. دولت کی صحیح تقسیم کا کوئی انتظام کر رہے ہیں، مگر کرے کون؟ جو حکومت پر فائز ہوتے ہیں ان کا تو مفاد اسی میں ہے نا کہ وہ امیر بنتے جائیں، لوگ غریب ہوتے جائیں. مولانا ایک بڑا نا مطلب سیاسی سا سوال ہمارے پاس آیا ہے، اور اس کا جواب بھی بندے نے کہا کہ مجھے بڑا ضروری چاہیے. اس نے کہا ان کو ٹال جایا کریں نا سیاسی سوالوں کے، ہم کیا مطلب حالات کے مطابق ہے مولانا، دیکھنے میں تو سارے سوالات ہی سیاسی ہیں. بھائی کا سوال یہ کیا حکومت کی ریٹ قائم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس قیامت خیز گرمی میں 30 لاکھ افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا جائے؟ شرپسند تو ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ چند شرپسندوں کو پکڑا جاتا اور باقی لوگ اپنے علاقوں ہی کے اندر رہتے. لیکن یہاں کیا ہوا ہے کہ شرپسند اپنے علاقوں کے اندر بیٹھے ہیں اور حکومت بمباری کر رہی ہے، جبکہ اصل جو لوگ ہیں وہاں کے وہ نقل مکانی کر کے کوئی مردان کے اندر، کوئی ثوابی کے اندر، اور کوئی پشاور کے اندر یا کسی اور شہر میں آباد ہو گیا. جبکہ شرپسند تو اپنے علاقوں ہی کے اندر ہیں جن کو نکالنا ہماری حکومت کا بنیادی فرض تھا. اس بارے میں کیا کر سکتا ہوں؟ شہر پسند جو ہیں ان کو نکالا نہیں جاتا اور دوسرے لوگوں کو نکالا جاتا. ایسا ہی ہوا ہے مولانا، یہ تو غلط ہی ہے. نہیں، ایسا ہی ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بحرین کے اندر، مدین کے اندر یا باقی جگہوں کے اندر شہر پسند تو اپنے اپنے ڈیروں کے اندر بند ہیں یا اپنی پناہ گاہوں کے اندر ہیں، لیکن جبکہ وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر نقل مکانی، جس کو ہم کبھی ہجرت کہتے ہیں، کبھی پناہ گزین کہتے ہیں، یا دہشت گردوں سے بھاگے ہوئے، حکومتیں اس طریقے سے ریٹ قائم کرتی ہیں. مولانا حکومت ریٹ کس طرح قائم کرتی ہے، اس کا کیا طریقہ اختیار کا، یہ تو حکومت ہی جانتی ہے نا، ہم کیا اس بارے میں جان سکتے ہیں. جو بھی تدبیر مناسب سمجھے کر سکتی ہے، مگر ہونا تو جائز چاہیے نا کہ شر پسند ہوں صحیح لوگ. اگر شر پسند ہی نہیں آپ نے خواہ مخواہ بنایا ہوا تو یہ بھی تو فساد ہی ہے نا کہ اپنے گھر کو آگ لگا رکھ. نہیں مولانا، کیا حکومت میں تو سارے تناظر میں نے صرف ایک بات سمجھتا ہوں کہ خوش کون ہو رہا، بس دیکھنا تو یہ چاہیے. باقی چیزیں اگر ہمیں نہیں معلوم کہ طالبان کیا کر رہے ہیں حکومت کے، تو جو نظر آ رہا کہ امریکہ اور یورپ کہتے ہیں ہم مطمئن ہیں، بہت اچھا ہو رہا، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور کرو اور کرو، اس سے تو صاف نظر آتا کہ یہ ساری باتیں ان کے فائدے کی ہیں، مسلمانوں کے نقصان کی ہیں. صاف سی بات. اگر ان کو فائدہ نہ پہنچتا کیوں خوشیاں مناتے؟ یہ بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیوں تالیاں بجا رہے ہیں کہ کرو کرو شاباش اور کرو. نہیں، کچھ لوگ تو ایسا کہتے ہیں کہ ہماری حکومتوں نے پیسے بنانے کا اور فنڈ کھانے کا ایک بہانہ بنا رکھا کہ کبھی کوئی مسئلہ چھیڑ لیا، کبھی کوئی مسئلہ چھیڑ لیا، تاکہ آڈٹ اور چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہی نہ ہو. چلو پھر بدبختی ہے نا، کفار بار خوش ہیں، ان کے گھروں میں چراغاں ہو رہا کہ مسلمان برباد ہو رہے ہیں. اور کیا مولانا حکومتوں کی ریٹ ایسے قائم ہوتی ہے کہ مہینوں تک ایسے پروجیکٹ چلتے رہیں؟ یہ جو ساتواں ہفتہ ہو گیا مولانا، زمانہ ایسا آ گیا کہ جو لوگ باغی ہیں نا ان کے پاس بھی اسلحے بہت ہیں، دوسری طاقتیں ان کو دیتے ہیں، اس لیے ریٹ صحیح معنی میں کوئی اچھی حکومت بھی قائم کرنا چاہے تو آسان نہیں رہ گیا. اب پبلک کے پاس بھی بہت ذرائع ہے، اس لیے یہ کوئی بات نہیں کہ حکومت لمبا کرے. مقصد تو یہ کہ حکومت حق پر ہو، دوسرے لوگ واقعی ایسے ہی مفسد ہوں، بناوٹی دھندا نہیں ہونا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. مولانا کل ایک بہت ہی المناک واقعہ ہوا پرسوں لاہور کے اندر، ممتاز عالم دین اور بڑی معتدل مزاج، اللہ مغفرت، ان کے بڑے والد بھی صلح بہت قسم اچھے کے، جو ان کے بیانات بھی آتے رہتے تھے اور جو ان کے انٹرویوز ان بھی کے آئے. والد گرامی بہت بڑے عالم تھے، نیک تھے، معتدل آدمی. اللہ رحمت فرمائے. ان کی شہادت کے حوالے سے بھائی نے ایک بات لکھی ہے کہ مفتی سرفراز نعیمی کی شہادت کیا علماء حق کے کھڑے ہونے کا وقت نہیں ہے؟ کھڑے ہوتے جائیں ہم ہر بارے میں تو پھر اس سے آگ اور زیادہ بڑھ کے، یہی تو دشمن چاہتے ہیں کس طرح کوئی عالم کسی کا مار دیا جائے، دوسرے بھی مشتر ہو جائیں. اب شاید کسی دن دیوبندی کو مارا جائے، کسی دن غیر حدیث مارا جائے. یہ بے ایمان لوگ یہی تو چاہتے ہیں کس طرح سے نا بھڑکا دیا جائے اور یہ آگ جو ہے نا پھیل جائے سارے ملک.
صبر شکر سے کام لینا چاہیے، پہچاننا چاہیے کہ دشمن جو ہے نا وہ ہمیں کہیں اپنا اعلیٰ کار نہ بنا دے، بیوقوف بنا کر ہمیں آپس میں نہ ٹکرا دے۔ نہیں، پھر مولانا ایک بہت بڑی بدقسمتی بھی یہ ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو خود کو حملہ ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی بندہ پکڑا بھی نہیں گیا اور مارا بھی نہیں گیا، نہیں کوئی نہیں پکڑا، نتیجہ بھی نہیں نکلتا۔ اور خودکش حملے کے بارے میں ایک سوال ہے مولانا۔ حکومت کے مراکز پر حملے ہو رہے ہیں، اچھا مولانا، جب بھی کوئی خودکش حملہ ہوتا ہے تو عمومی طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں بارش اور فلاں جگہ اور فلاں مدرسے کے بندے نے یہ ہنگامہ کیا یا واقعہ کیا ہے، تو جبکہ یہ غیر اسلامی حرکت غیر مسلموں کو بھی ہو سکتی ہے۔ بس یہ ایک بات بنا رہی ہے کہ سب داڑھی والوں پر ڈال دو، نہ کوئی پکڑا ہی نہ پتہ ہی۔ وہی تو بات کر رہے ہیں کہ اگر سینکڑوں دھماکے ہوئے ہیں تو کوئی ایک بھی نتیجہ خیز نہیں، کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پروگرام کے بارے میں مولانا ایک بندے نے بات کہی ہے، آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے بجلی کی وجہ سے آپ کا پروگرام تعطل کا شکار ہے، کیا جنریٹر سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عظیم یعنی خلق عظیم آپ کے پروگرام سے فیضیاب ہو رہی ہے، چونکہ ان کی براہ راست آپ تک آسان ترین رسائی ہے۔ اور مولانا یہ بات بڑی محقق بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کسی عالم دین سے ملنا ایک جان جوکھوں کا کام ہے، بڑا وقت نکال کے جائیں، وہ گھر پہ نہ ملے، مسجد میں نہ ملے، یا ہمارے لیے ٹائم اس کے پاس نہ ہو، لیکن آپ کے لیے تو ہم اپنے گھر بیٹھے ٹول فری پر کال کر کے آپ ہی کے خرچے پر کچھ رہنمائی ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہے تو یہ پروگرام بہت اچھا، اللہ قبول فرمائے، توفیق دے ہمیں۔ اور وہی لیکن جنریٹر کے ساتھ بھائی یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس شدید گرمی کے اندر جب تک ایک آدھ ایئر کنڈیشن نہ چلے تو معاملہ صحیح طور پر حل نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، کیونکہ گرمی کے دنوں کے اندر مطلب کیمرہ، ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس اور سارا پروجیکٹ کو چلانا اور پھر 10 منٹ یا 1 گھنٹہ بیٹھنا ناممکن اور مشکل ہے، اس لیے جنریٹر کے ساتھ یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ بجلی ہی کا کوئی مسئلہ کسی طریقے سے حل ہو جائے، جیسے اب ہو گیا ہے کہ ہم مغرب کی اذان تک آپ کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہی شیڈول چلتا رہے تو ہم اس پہ بھی گزارا کریں گے۔ چلیے، بارک اللہ فیک۔ مولانا ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ آپ بلا عذر بیٹھ کر اذان دی جا سکتی ہے؟ اذان تو جس طرح جی چاہے دے دے، اذان ہو جائے گی، مگر صحیح طریقہ تو یہی ہے نا کہ قبلہ رخ اور کھڑا ہو کر اذان کے۔ اذان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال ان کا اور ہے کہ یہ جو ہم کانوں میں انگلیاں ڈال کے اور بعض اوقات اپنے ہاتھوں کو ہلاتے بھی ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ وہ جڑا والے سے ایک بھائی نے کال کی تھی تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالنا اور پھر ڈالتے ڈالتے اس کو ہلاتے بھی ہیں، ہم کسی نہ کسی طریقے سے نا اس کو تھوڑی حرکت بھی دیتے۔ ہلانے والی بات تو اب سنی، ہم نے شاید کوئی ایسا بھی کرتا ہو، زیادہ جوش میں مؤذن آ جائے تو وہ ہلاتا ہو۔ باقی کانوں میں انگلیاں لینا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی لیتے تھے نا، یہ اچھی بات ہے، کیونکہ کان جب بند کر لیتا آدمی اپنی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، پھر بہت زور لگاتا نا، اونچا کرتا آواز کو، یہ آواز کو بلند کرنے کے لیے جمہوری صوت ہونے کے لیے بالکل یہ لاؤڈ اسپیکر ہی ہے ایک قسم کا۔ اچھا مولانا، ہلتے نہیں دیکھے کبھی آپ نے کان اذان دیتے وقت؟ ہلتے نہیں دیکھے، جیسے کان میں تیل ڈالتے وقت ہم اپنی انگلی ہلاتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے بعض لوگ اذان دیتے وقت اپنی انگلیوں کو نا ہلاتے رہتے ہیں مولانا۔ چلو ان کی خوشی ہے، جیسے شفیق صاحب ابھی آپ کو کر کے بتا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں بھائی، یہ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا بھائی نے ہمیں سوال پوچھا ہے کہ کیا عورت اگر بے پردگی نہ ہو تو کیا اپنے بال کٹوا سکتی؟ یعنی ارادہ اس کا بے پردگی نہیں ہے، بے پردگی ہو تو پھر تو بے شک بال سارے ہوں یا کٹے ہوئے، ہر حالت میں حرام، بے پردگی تو بہت بڑی برائی ہے۔ باقی اگر پردے کا اہتمام کرتی اور اپنے گھر میں ہی بس دکھاتی ہے اپنے خاوند کو، تو بال کٹوانا کوئی ناجائز۔ جب حدیث پاک میں آ گیا کہ رسول اللہ کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کانوں تک رکھ کر کٹواتی، اب اس کے بعد کسی کے اعتراض کا کیا حق؟ کوئی اس پر ناراض نہ ہو، دکھاتی پھرتی بری بات، یا مردوں سے جا کر کٹواتی ہیں۔